الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا محمد أنا أحمد أنا الماحي أنا العاقب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سب سے خوبصورت، اعلیٰ اور افضل وقت اور گھڑی وہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی کو اللہ نے زمانے کے ذریعے عزت نہیں عطا فرمائی، بلکہ زمانے کو اللہ نے رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر اچھے زمانے کی بات ہوتی تو میرے نبی کو جمعہ کے دن پیدا کیا جاتا، اگر اچھے زمانے کی بات ہوتی تو میرے نبی کو لیلۃ القدر کو پیدا کیا جاتا، اگر اچھے زمانے کی بات ہوتی تو میرے نبی کو رمضان میں پیدا کیا جاتا، اگر اچھے زمانے کی بات ہوتی تو میرے نبی کو 10 محرم کو پیدا کیا جاتا، اچھے زمانے کا مسئلہ ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے دن پیدا کیا جاتا، مگر جمعہ کے دن آپ کو پیدا نہیں فرمایا، لیلۃ القدر کے دن آپ کو پیدا نہیں فرمایا، عید کے دن آپ کو پیدا نہیں فرمایا، لیلۃ القدر کے علاوہ جمعہ کی راتوں میں آپ کو پیدا نہیں فرمایا، 10 محرم کو آپ کو پیدا نہیں فرمایا۔ دنیا کو بتانے کے لیے آج سے پہلے ساری کائنات کو اللہ نے زمانے کے ساتھ عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے نبی آ رہے ہیں جو آخری ہیں، زمانے کو اللہ نے ان کے نام سے اور ان کے کام سے عزتیں عطا فرمائی۔ علماء اکابرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس گھڑی میں میرے نبی کائنات میں آئے ہیں وہ وقت لیلۃ القدر سے افضل ہے، وہ وقت لیلۃ الجمعہ سے افضل ہے، وہ وقت جمعہ کی نماز سے افضل ہے، وہ وقت حج کے دن سے افضل ہے، وہ وقت وقوف عرفہ سے افضل ہے، وہ وقت جمعرات سے بھی افضل ہے، وہ وقت کائنات کی تمام گھڑیاں، تمام منٹ، تمام سیکنڈ ایک طرف ہو جائیں، میرے نبی کی وہ گھڑی جس میں آپ کائنات میں تشریف لائے ہیں وہ پوری دنیا کے آخر میں ہو، اول میں ہو، درمیان میں ہو، آدم کا وقت ہو، ابراہیم کا وقت ہو، یوسف کا وقت ہو، عیسیٰ کا وقت ہو، ساری دنیا کے اوقات ایک طرف کیے جائیں، میرے نبی کا وہ وقت جس میں آپ کائنات میں آئے ہیں، اللہ کی قسم وہ تمام گھڑیوں سے، تمام وقتوں سے، تمام مہینوں سے، تمام کائنات سے، تمام زمینوں سے، تمام آسمانوں سے افضل۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا نَذِيرًا، قرآن آپ کی صفات بیان کرتا ہے، اور سب سے خوبصورت گود، پیاری گود، اطہر، پاکیزہ، صاف، شفاف، حیا والی جس عورت کی گود ہے ان کا نام سیدہ آمنہ ہے۔ وہ 9 مہینے جو ان کی پیٹ میں رہے وہ 9 مہینے سارے 9 مہینوں سے افضل ہیں۔ میرے نبی کی اماں آمنہ کہتی ہیں ایک خوبصورت صبح آنے والی تھی جس دن اللہ کے نبی کائنات میں تشریف لا رہے تھے، خدا کی قسم میں سو رہی تھی، فجر کا وقت تھا، طلوع فجر ہونے والا تھا، آہستہ آہستہ پرندوں کی جنجناہٹ سن رہی تھی، چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے دیکھا غیب سے کچھ عورتیں ہیں، نور کی طرح چمک رہی ہیں، جنت کی حوریں لگ رہی ہیں، میرے سر کے قریب، میرے پاؤں کے قریب
میرے سینے کے قریب آئی اور انہوں نے ایک برتن میں سفید پانی پکڑا ہوا تھا. مجھے کہا اماں جی پی جائیے. میں نے وہ پیا. میرے پیٹ پر انہوں نے ہاتھ پھیرا, بسم اللہ کہا, اللہ کے حکم سے باہر آ جائیے. دنیا میں ماں کی گود سے نکلنے والا پہلا پیغمبر ہے جو خدا کی قسم بغیر درد, بغیر تکلیف, بغیر ہائے کیے ہوئے آیا. اور وہ عورتیں ہاتھ پھیر رہی اور رسول پاک کو اپنی گود میں بٹھا لیا. آپ پیدا ہو گئے, خون نہیں نکلا, گندگی نہیں نکلی, نجاست نہیں نکلی. ولد مطہرن, پاک پیدا کیا. ولد مختونن, ختنے والا پیدا کیا. نول اور وہ آنت جس کو کاٹا جاتا ہے وہ کٹی ہوئی, وہ ختنے بعد میں کی جاتی ہیں. ختنے ہو چکی. وہ غلاظت جو بچے کے ساتھ آتی ہے آج وہ نہیں, خون کا دھبا نہیں. بعد میں پتا چلا یہ دو عورتیں جو آئی تھی جو آپ کی دایا بن کر آئی اور انہوں نے رسول پاک کو وصول کیا ہے. ایک کا نام حضرت آسیہ ہے, ایک کا نام حضرت مریم ہے, ایک عیسیٰ کی اماں ہے, دوسری فرعون کی بیوی آسیہ ہے. میرے نبی نے فرمایا آسیہ میری بیوی ہوگی, جنت میں اللہ میری شادی کروائے گا اور میں جنت میں ولیمہ کروں گا, اور اس ولیمے پہ ساری کائنات کے پیغمبر اور رسول اور ساری امتیں جمع ہوں گی. میں ان سب کو جنت میں بھی اپنا ولیمہ کھلاؤں گا. اس وقت میرا اللہ بتائے گا ابراہیم تم بھی مہمانوں کے باپ بن کر رہے مگر تم نے دنیا میں کھلایا. اسماعیل آپ نے بھی دنیا میں مہمانی کی ہے. اے یوسف تم نے بھی دنیا میں مہمانی کی ہے. اے آدم تم نے بھی دنیا میں مہمانی کی ہے. اے ابراہیم, اے نوح, اے یعقوب تم نے بھی دنیا میں مہمان نوازی کی ہے. میرا پیغمبر ہے دنیا کا مہمان نواز بھی ہے, آخرت کا مہمان نواز بھی ہے. دنیا میں دسترخوان وسیع ہے, آخرت میں دسترخوان وسیع ہے. آج اس کا ولیمہ ہے. آدم بھی موجود ہیں, عیسیٰ بھی موجود ہیں, سارے نبی موجود ہیں. یہ ولیمہ کھا رہے ہیں. رسول پاک تشریف لائے. آمنہ کہتی ہیں میری گود میں رکھا گیا. حضور پاک کے چہرہ سے ایک نور نکلا. شام کے علاقے میں بادشاہوں کے محل تھے, اللہ نے پردے ہٹا دیے. آمنہ ان کو دیکھنے لگی. شام کے محل میں جو اونٹ چل رہے تھے آمنہ ان کو دیکھنے لگی. شام کے محلات میں جو اونٹ بندھے ہوئے تھے آمنہ کو ان کی رسیاں بھی نظر آ گئی. اور میرے اللہ نے بتایا کہ یہ پیغمبر ہے جو بصرہ اور شام کے علاقے تک اپنے دین کی بلندیوں کو لے کر جائے گا. اور یہ نور نکلا. آواز آئی توفو بہی مشارق الارض ومغاربہا, اس پیغمبر کو ماں کی گود سے اٹھا لو. جبرائیل اترتے ہیں, بچے کو پکڑتے ہیں, مشرق کی طرف مغرب کی طرف ساری کائنات میرے نبی کی زیارت کرتی ہے. عبد المطلب آپ کے دادا ہیں, اندر آتے ہیں, پتہ چلتا ہے پوتا پیدا ہوا ہے, باپ انتقال کر گیا ہے. دادا آگے بڑھتا ہے, ہاتھوں میں اٹھاتا ہے, ماں کی گود سے لے کے جاتا ہے. سب سے پہلے بیت اللہ کے گرد اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر حضرت محمد کو طواف کعبہ کروایا جاتا ہے. اور کعبہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رب المصطفیٰ طہرنی من الصنادید وطہرنی من الاسنام. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, آج میری خوشی ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کر دیا جائے گا اور مجھے مورتیوں سے پاک کر دیا جائے گا اور مجھے شرک سے پاک کر دیا جائے گا. اور روایات بتاتی ہیں خانہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ملا اور ساری دنیا کو بتایا کہ اس کے سامنے کعبہ بھی جھکے گا اور مقام ابراہیم کی طرف بھی آئے گا. میرے بھائیو, اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش میں عجیب نورانیات ہیں. عبد المطلب نے جب آپ کو اٹھایا جا کر رکھ دیا گھر میں, غیب سے آواز آئی
آتوہ خلق آدم معرفت شیس شجاعت نوح خلت ابراہیم واستلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وجمال یوسف وشدت موسیٰ وقلب عیسیٰ وطاعت یونس وزہد عیسیٰ واغمضوہ فی اخلاق النبیین. اس نبی کو آدم کے اخلاق بھی دو، اس نبی کو یوسف کا حسن بھی دو، اس نبی کو یونس کا زہد بھی دو، اس نبی کو ابراہیم کی طرح خلیل بھی بناؤ، اس نبی کو ایوب کی طرح دل بھی عطا کرو. واغمضوہ فی اخلاق النبیین، ساری دنیا کے نبیوں کے اخلاق اس میں جمع کر دو. طوفوا بہ مشارق الارض، مشرقوں کی سیر کرواؤ، مغاربہا، مغربوں کی سیر کرواؤ. سمندر اچھل گئے، مچھلیوں کی آوازیں آئی زبان مبارک سے، ہنیئا مریئا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی تجھے مبارک، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک، ہنیئا مریئا، ہنیئا مریئا، تیرا آنا مبارک، تیرا اس جگہ ہونا مبارک. عبد المطلب دایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمائیں، چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور چہرہ دیکھ کر اندازہ نہیں کر پا رہے کہ نبی کا چہرہ ایسا تھا. اگر اس وقت 1:15 بجا ہے، آپ نبی کا چہرہ دیکھو، پھر 1:20 پہ آؤ حسن بڑھ جاتا تھا، پھر 25 پہ آؤ حسن بڑھ جاتا تھا، 2 بجے آؤ حسن بڑھ جاتا تھا. اور یہ وہ واحد نبی ہیں جن کا حسن ان کی قبروں کے اندر اس وقت بھی بڑھ رہا ہے. حضرت تھانوی کہتے ہیں بل یزیدہ حسنا الی یوم القیامہ، قیامت تک حسن بڑھے گا. کون بڑھاتا ہے حسن؟ کون بڑھاتا ہے حسن؟ کون بڑھاتا ہے حسن؟ سنو میرے نبی کی حدیث، پڑھو درود پاکستان میں بیٹھ کر فرشتے اڑا کر لاتے ہیں میرے تک. پڑھو میرے روضہ پہ آ کر درود، 70,000 فرشتے آ کر پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھ کر جاتا ہے، قیامت تک باری نہیں آتی. پڑھو اذان، اذان سے اللہ حسن دیتے ہیں قبر پر. پڑھو درود، درود سے اللہ حسن دیتے ہیں قبر پر. پڑھو اللہ کا نام، اللہ حسن دیتے ہیں. پھر میرا اور آپ کا حسن کیا ہوا؟ کوئی شرابی، کوئی جرسی، کوئی بھنگی، کوئی گندا، کوئی گانا، کوئی بجانا، کوئی جھنڈیاں، کوئی داڑھی مونڈا، کوئی پگڑی اتار گیا، کوئی ڈھول بجا گیا، کوئی موسیقی لگا گیا اور منہ سے پڑھ رہا ہے یا رسول اللہ، منہ سے پڑھ رہا ہے یا رسول اللہ، منہ سے پڑھ رہا ہے یا رسول اللہ. یہ میرے نبی کو حسن نہیں دے سکتے، یہ میرے نبی کو حسن نہیں دے سکتے. حسن ملتا ہے کب؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں. میرے نبی کے حسن مل رہا ہے، ابو بکر کو حسن مل رہا ہے، عمر کو حسن مل رہا ہے. میرے نبی کے روضہ میں اذان بھی ہو رہی ہے، آپ کے روضہ میں نماز بھی ہو رہی ہے، آپ اپنے روضہ میں زندہ ہیں، ہر امتی کی آواز کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. خدا کی قسم یہ میرے نبی کی ریاضت ہے. بل یزیدہ حسنا، میرے نبی کی جسم اطہر کے ساتھ جو مٹی ہے، اللہ کے عرش سے بھی اللہ نے اس کا مقام اونچا رکھا ہوا ہے، اللہ کے عرش کی کرسی سے بھی اس کا مقام اونچا رکھا ہوا ہے. میرے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ایک آ رہا ہے آپ کے حسن کو دیکھ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے دیکھ رہا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے میں نے ایسا نہیں دیکھا. عبد المطلب کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے ہر جگہ پہ کام دیکھا ہے مگر ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا. میرا اللہ کہتا ہے جاؤ، عبد المطلب کو سمجھ نہیں ہے، ابو طالب کو سمجھ نہیں ہے، ان عورتوں کو سمجھ نہیں ہے، ان لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. خدا کی قسم جا کر جبرائیل کو بتاؤ. تو آدم کے پاس بھی گیا، تو یوسف کے پاس بھی گیا، تو عیسیٰ کے پاس بھی گیا. دنیا کے آبشار تو نے دیکھے، دنیا کے تمام سورج تو نے دیکھے، دنیا کے ستارے تو نے دیکھے، 14ویں رات کا چاند تو دیکھتا ہے. ہر ستارہ، ہر نظارہ، ہر آبشار، ہر نہر، ہر گھاس، ہر پتی، ہر بوٹی تو دیکھتا ہے. تو جا کر ان کو بتا حضور پاک کا حسن کیا ہے. جبرائیل کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ آج تک ایسا حسین دیکھا ہے، نہ آج ہے،
نہ اس جیسا کوئی حسین ہوگا. میں نے آسمان کو بھی دیکھا ہے, میں نے زمین کو بھی دیکھا ہے, میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے, میں نے مغرب کو بھی دیکھا ہے. آج لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دیوبندی رسول پاک کے حسن کو بیان نہیں کرتے, محبت کو بیان نہیں کرتے, عشق کو بیان نہیں کرتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, ابھی جا کر پڑھ لو. بہشتی زیور ایشیا کے ملک میں سب سے پہلے حضرت تھانوی نے اپنی کتاب بہشتی زیور کے اندر میرے نبی کے نالین مبارک کا نقشہ بنایا تھا, اور ساری دنیا کو اس سے پتا چلا کہ رسول پاک کے نالین کیا تھے, جوتی کیا تھی, سائز کیا تھا, نقشہ کیا تھا. اللہ کی قسم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وہ نالین بنا کے ساری دنیا کے اندر بھیجا اور اس نقش کو دکھایا. آج پورا یورپ ایشیا اس نالین کی نقشیں لگا کر بیٹھا ہے, مگر پیچھے جا کر دیکھو آپ کو حضرت تھانوی کی صورت میں وہ شخصیت نظر آئے گی جس نے رسول پاک علیہ السلام کے نالین کو متعارف کروایا ہے. آپ کے حسن پر جبرائیل کا تبصرہ. اور حسان بن ثابت نے کیا کہا, یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے, ختنے آپ کے اللہ نے کر دیے خود بخود اپنے حکم سے, قدرت سے, تاکہ کوئی بندہ آ کر میرے نبی علیہ السلام کی شرمگاہ پہ نگاہ نہ دوڑائے اور آپ علیہ السلام کی بے پردگی نہ ہو. آپ کی ناول کو کاٹا گیا تاکہ کوئی عورت آ کر اس ناول کو کاٹے اور رسول پاک کو ہاتھ نہ لگائے. صبح کے وقت, فجر کا وقت حضور پاک دنیا میں تشریف لائے. میرے نبی کی اماں آمینہ کہتی ہیں خدا کی قسم نبی پاک جب تشریف لائے آپ کے منہ سے نکلا اللہ اکبر, سبحان اللہ بکرتن و اصیلا, سبحان اللہ بکرتن و اصیلا, الحمدللہ حمدن کثیرا, سبحان اللہ بکرتن و اصیلا. یہ تسبیح تھی جو میرے نبی کے منہ سے نکلی. پھر میرے نبی جب تشریف لائے, فجر کا وقت تھا, آپ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف ایسے اٹھائی تھی جیسے آپ التحیات میں اٹھاتے ہیں. پھر میرے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے آپ کا سر جو تھا سجدے کی حالت میں تھا. پھر اس کے بعد اپنے سر کو اٹھایا اور دونوں پاؤں کے اوپر ٹیک لگائی, ہاتھوں پہ ٹیک لگائی, سر کو آسمان کی طرف موڑا. آمینہ حیران تھی کہ یہ بچہ انگلیاں بھی ہلا رہا ہے, سر بھی ہلا رہا ہے, پاؤں بھی ہلا رہا ہے, آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ کہاں سے برکتیں آئیں, یہ کہاں سے رحمتیں آئیں. اور پھر میرے نبی کے الفاظ سنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں توحید کے ڈنکے بجانے آیا ہوں. اور اس کے بعد میرے نبی کی جب پیدائش ہوئی 14 کنکر تھے فارس بادشاہ کے دربار میں, آگ کے جل رہے تھے. اللہ نے ان کو بجھایا, مورتیاں گرا دی گئی, زلزلے آگے بت گرا دیے گئے. شام کے محلات جگمگا اٹھے, بصرہ کے محلات جگمگا اٹھے, محلے میں خوشبوئیں پھیل گئی, عورتوں کا تاندہ بند گیا. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس پیدائش کے وقت کفار بھی دوسرے تیسرے سارے میرے نبی کے گرد جمع ہوتے اور یہ گھر پورا نور سے بھر گیا اور روزانہ یہاں سے نور نکلتا. اماں آمینہ آنسو بہا رہی ہیں, کاش آج عبداللہ ہوتے, بیٹے کی خوشی دیکھتے, اس کا حسن دیکھتے, مٹھائیاں بانٹتے, کندھوں پہ چڑھاتے, مبارکباد دیتے, عقیقہ ہوتا, نام رکھتے, پیار کرتے. مگر میرے اللہ نے یتیم بنا دیا. کھیلے گا کس سے, مبارک کون دے گا, کون خوش ہوگا. میرے اللہ نے سورج کو کہا اتر جاؤ, چاند کو کہا اتر جاؤ. سورج نبی کے سامنے, چاند نبی کے سامنے. ایک صحابیہ کہتی ہیں میں اس وقت وہاں پر تھی, خدا کی قسم نبی کے پیدا ہونے سے ہی آسمان کے ستارے نیچے آنا شروع ہو گئے اور مجھے ایسے لگا میرے گھر پہ گر جائیں گے. پھر مجھے ایسے لگا
میرے کندھوں پہ گر جائیں گے، پھر مجھے ایسے لگا پورے فرش پہ آ جائیں گے، یہ ستارے جھک گئے، چاند جھک گئے، حضور پاک کے سامنے آ گئے، آمینہ اندر ہیں، بیٹا جھولے میں ہے، ہاتھ مار رہا ہے، ہاتھ اوپر جا رہا ہے، چاند اوپر جا رہا ہے، ہاتھ دائیں طرف، چاند دائیں طرف، ہاتھ بائیں طرف، چاند بائیں طرف۔ یہی تو وہ وقت تھا جب میرے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں اشارہ کر رہا ہوں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو، چاند کو کہو واپس جائے اور یہ جڑ جائے، وہ جڑ گیا ہے۔ آج انگریز اور خلائی شٹل والے لوگ جا کر بتاتے ہیں چاند پر وہ لکیریں موجود ہیں اور چاند پر وہ نشان موجود ہیں جو میرے نبی کے ہاتھوں سے آیا اور ٹکڑے ہوا، پھر میرے نبی کے ہاتھوں کے اشارے سے گیا اور آج وہ جڑ گیا۔ اور قرآن نے کہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا میرے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہو رہے ہیں، شہادت کی انگلی بلند، چمک دمک، حسن، جمال، خوشبو، تبصرے، ساری دنیا ادھر ادھر، میرے نبی علیہ السلام کی پیدائش پوری دنیا میں ہوئی، عجیب انداز سے ہوئی، عجیب نرالوں سے ہوئی، عجیب معاملات سے ہوئی۔ ایسی پیدائش آج تک کسی کے نہیں، ایسی پیدائش کل قیامت تک بھی کسی کے نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ہر چیز سے پاک، ہر چیز سے مبرہ پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہر بندے کے لیے خوشی ہے۔ یہ تو جنت کے وارث ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہیں، یہ تو صحابہ کے امام ہیں، یہ زمین کے تاج ہیں، آسمانوں کے تاج ہیں، سدرۃ المنتہا کا فخر ہیں۔ رب کا دیدار دنیا میں ہوا، رب کی ملاقات دنیا میں ہوئی، رب کا کلام دنیا میں ہوا۔ ان کی خوشیاں تو مچھلیوں کو بھی ملی، ان کی خوشیاں سمندروں کو بھی ملی، ان کی خوشیاں پتھروں کو بھی ملی، ان کی خوشیاں ان تمام چیزوں کو ملی۔ مگر میرے بھائیوں بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت بھی باہر سڑکوں پر کیا دھواں دھار ہائے ہائے ہو رہی ہے، اور جمعہ کی نماز کا بھی بیڑا غرق کرتے ہوئے آج مسلمان کہہ رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں منانی ہے تو آؤ چلو، میرے نبی مدینہ میں تشریف لائے، ایک پہاڑی ہے جس کا نام ثنیۃ الوداع ہے، اس پہاڑی پر اللہ کے نبی آئے۔ جب وہاں سے نیچے اترے آپ کا نور پڑتا جا رہا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیاں آئیں، ان بچیوں کے اشعار سننا پھر میلاد منا لینا، ان بچیوں کے اشعار سننا پھر آج خوشیاں منا لینا، ان بچیوں کے اشعار سننا پھر آج اللہ کے نبی کی محبت کا اظہار کر دینا۔ کیا فرمایا؟ بچیاں آ رہی، رو رہی، حضور نیچے اتر رہے ہیں، آہستہ آہستہ جگمگاتے ہوئے قریب آئے۔ جب حضور کو قریب سے دیکھا تو کیا کہا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند ثنیات الوداع کی پہاڑیوں سے آ چکا ہے۔ وجب الشکر علینا، آج ہم نے ڈھول نہیں بجانے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ کیسا شکر ہے؟ اس نبی کی نسبت سے آج تمہیں یہ داڑھی ملی ہے، تم بیت الخلاء میں جاؤ، خدا کی قسم تمہیں اللہ اس کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تم بیوی کے بستر پہ ہو تمہیں داڑھی کا ثواب ملتا ہے، تم راستوں میں چلو تمہیں داڑھی کا ثواب ملتا ہے، تم جہاد میں چلو تمہیں داڑھی کا ثواب ملتا ہے، تم شادی کی محفلوں میں بیٹھ جاؤ تمہیں داڑھی کا ثواب ملتا ہے۔ وجب الشکر علینا، وجب الشکر علینا، نبی کے آنے پہ ڈھول نہیں بجانے، شکر ادا کرنا ہے۔ ما دعا للہ داع، اللہ کو پکار رہا ہے، کسی اور کو پکار نہیں رہا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ ایھا المبعوث فینا، ایھا المبعوث فینا، اے پیغمبر اللہ نے تجھے ہمارے اندر بھیجا ہے۔ ہم کون سی کوئی نسلیں تھی، ہم کون سے کوئی بڑے انسان تھے، ہماری کوئی کیا حیثیت تھی؟ یاد رکھو نبی کے دور میں 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اب 1.5 ارب مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں زنا میں لاکھوں ہیں، شراب میں لاکھوں ہیں، سود میں لاکھوں ہیں، قتل میں لاکھوں ہیں، جوئے میں لاکھوں ہیں، ہر گندگی میں لاکھوں ہیں۔ ان لاکھوں کے ہوتے ہوئے بھی آج رحم ہے، آج کرم ہے، آج ہماری عزت ہے، آج ہم پردے کی چادروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ میرے ان بھائیوں کا مجمعی اپنے گریبان میں جھانک لے، ماضی کو پڑھ لے، ماضی کو سیکھ لے۔ اگر میرا اللہ تمہارے گناہ بنی اسرائیل کی طرح ظاہر کر دیتا،
کیسے؟ جو چور چوری کرتا تھا صبح اس کے گیٹ پہ میرا اللہ نام لکھ دیتا تھا کہ یہ چوری کر کر آیا ہے. خدا کی قسم چور چوری کرتا، ان کی توبہ یہ تھی کہ تم قتل ہو جاؤ تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہو سکتی. ان پر 1 کروڑ میں سے 25 لاکھ روپیہ زکوٰۃ فرض تھی. ہمارے اوپر 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ فرض ہے، وہ بھی منہ پر تیور چڑھا کے لوگ ادا کرتے ہیں احسان سمجھ کر. ان کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی ان کی آنکھ کھا جاتی تھی، ہماری قربانی انسان کھاتے ہیں. ان کے جسم پر گندگی لگتی تھی، خدا کی قسم وہ جسم کا حصہ کاٹ کر پھینک دیتے تھے. ہمارے اوپر گندگی لگتی ہے، ہم پانی سے دھوتے ہیں، پانی نہ ہو ہم مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں. یہ تیمم بھی صرف میرے نبی کو عطا کیا گیا ہے، اور کسی نبی کے ساتھ اس تیمم کا معاملہ نہیں تھا. یہ رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. میلاد منانے والوں، جھنڈیاں لگانے والوں، پہاڑیاں بنانے والوں، بچوں کی تربیت کو خراب کرنے والوں، مسجدوں کو تالے لگانے والوں، چاہے وہ دیوبندی منوائے وہ بھی غلط، اہل حدیث میلاد منائے اس طرح وہ بھی غلط، بریلوی حضرات منائیں وہ بھی غلط. ان بچیوں کا ترانہ سنو جو نبی کی آمد پہ ہیں. طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند آیا ہے. من سنیات الوداع، ودا کی پہاڑیوں سے. وجب الشکر علینا، آنے پر ہم شکر ادا کریں گے. ما دعا للہ داع، ایک اللہ کو پکارتا ہے، 2 خدا کو نہیں پکارتا. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے پیغمبر تو ہمیں حکم دیتا جا، ہم کرتی جائیں، تو کہتا جا، ہم چلتی جائیں. تیرا حکم ہماری تعمیل، تیرا کہنا ہمارا ماننا، تیرا کہنا ہمارا تحریم کرنا. یہی صحابہ ہیں جو تہجد کے وقت جا رہے ہیں حضور پاک کے دروازے کے باہر. صبح اللہ کے نبی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے رات کو کوئی حکم آیا ہے، ہم آج اس کو کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ بتائیے کوئی دین کا مسئلہ آیا ہے، آج اس کو کرنا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ بتائیے اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، آج اس کو کرنا چاہتے ہیں. یہی صحابہ تھے. شراب خرید کر آئے، لاکھوں روپیہ لگ گیا، جمع پونجی جمع ہو گئی. دوسرے نے کہا سنا ہے شراب حرام ہو گئی، مٹکے توڑے، مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی. تیسرے نے کہا ابھی رکھ لے، جب تک تجھے نبی منع نہ کریں اس وقت تک بیچتا جا. کہا نبی کہیں نہ کہیں میں نے سن لیا ہے، شراب بہا دی ہے. 0 پہ آیا، 0 پہ آیا، غربت پہ آیا، فقر پہ آیا، شراب کے مٹکے ٹوٹے. اللہ کے نبی نے کہا انشاءاللہ اللہ تیرے اس قربانی پر تیری تمام چیزوں میں برکتیں نصیب فرمائے گا. پھر یہ وہ واحد صحابی تھے پورے مدینہ میں جس کا مال نہیں بکتا تھا، ان کا ہاتھ لگتا تھا، میرا رب ان کا مال بیچ دیتا تھا. یاد رکھنا، آج ہم غلط سمت پہ ہیں، غلط زاویے پہ ہیں، سڑک غلط، روٹ غلط. نبی کے عشق کا تماشا ہے، نبی کے عشق کا آج مذاق لہرایا جا رہا ہے. نبی کے عشق کو ایک کھیل کھلونا بنا دیا گیا ہے. نبی کے عشق کو شرلیوں پٹاخیوں کی نظر کر دیا جائے گا. اور لوگوں نے کیا پکڑا ہوا ہے، یہ وہابی ہیں، یہ سنی ہیں، یہ فلاں ہیں، انہوں نے تو بات ایسی کرنی ہے. ہمارا وہابی ہونا، سنی ہونا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. نہ وہابی کی جنت کا وعدہ ہے، نہ سنی کی جنت کا وعدہ ہے. اللہ کے عمل کی بنیاد پہ جنت کا وعدہ ہے. یہ طبقے فرقے ان میں مت بٹو، اپنی عقل کی حص کو پڑھو. پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی اس کو عید کہو گے، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھو گے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جھوٹ مجھ پہ باندھے گا ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا. میرے نبی تشریف لائیں، آپ کی آمد پر خوشی ہے. میری جان قربان ہو، مال قربان ہو، میری عزت قربان ہو، میری زندگی قربان ہو. اور دعا ہے اللہ سے ہم نبی کے عشق پہ دنیا سے جائیں، ہمیں شہادت ملے اور انشاءاللہ نصیب ہوگی، اور اللہ کے نبی کے نام پہ ہوگی، دین کے کام پہ ہوگی. اللہ جب قبول کرتا ہے، پشاور کے مدرسہ میں ہمارے سینکڑوں بچوں کا زخمی ہونا
چند بچوں کا شہید ہو جانا، اور حدیث بھی جو اس وقت پڑھا رہے تھے ہمارے بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ بھی قبرستان کے متعلق حدیث چلتی جا رہی تھی، دھماکہ ہو گیا، اللہ نے چند منٹوں میں قبول کر لیا، سیدھے جنت میں پہنچا دیے گئے، ہم سڑے مرے خاک میں ہو جائیں گے آلودہ۔ اللہ قبول کر لے ہمارے ٹوٹے پھوٹے جسم کو اپنے نبی کے نام پر۔ آج لفظ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت کی ضرورت نہیں، مرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کر کے گزرنا۔ حضرت جلیبیب میرے نبی کے صحابی ہیں، شہید ہوئے، نبی نے فرمایا دیکھو اس کے پاس کتنے کافر مرے ہیں، یا رسول اللہ 7 مرے ہیں۔ نبی نے فرمایا شکر ہے اللہ کا، 7 کو مار کر اللہ کو پیارا ہوا ہے، اسلام کا کام کر کے اللہ کو پیارا ہوا ہے، غالب کر کے اللہ کو پیارا ہوا ہے۔ پاکستان والے، خدا کی قسم تمہاری ٹوپیاں آج دکانوں میں سڑ گئی ہیں، پڑھنے والی تسبیحاں چھان برے میں چلی گئی ہیں، پڑھنے والے قرآن پر لوگ الی لگاتے جا رہے ہیں، نماز کی کتابوں کو دیکھنا بند کر دیا گیا ہے، مصلی جائے نماز آج دکانوں میں سٹاک ہو کر ختم ہو چکے ہیں، نکریں، بریزریں، گندے کپڑے، گندی شرٹیں، گندی جرسیاں، الٹے لباس، فیشن لیول جوتیاں، آج رائیونڈ میں مسنون موزہ پڑا ہوا ہے لاکھوں کی تعداد میں، خدا کی قسم آج مسواکوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، آج عطر اور خوشبو اپنی جگہوں پہ سٹاک پڑی ہوئی ہے، مگر یورپ کی پرفیوم اور وہاں کا طرز زندگی اور وہاں کے انداز زندگی آج ہماری بچیوں میں، نسلوں میں گر چکے ہیں، اور یہ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے آج کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ لفظ غلط ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جو دیتے ہیں نا جان، وہ کبھی نعرہ نہیں لگاتے، دیتے ہیں جان، غازی علم الدین شہید کا نعرہ نہیں لگا، ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا نعرہ نہیں لگا، کسی اور کا نعرہ نہیں لگا۔ غلامی رسول میں ایک ٹوپی پہن لو، غلامی رسول میں صرف داڑھی رکھ لو، غلامی رسول میں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ لو، غلامی رسول میں جمعہ پڑھ لو، غلامی رسول میں عید پڑھ لو، غلامی رسول میں تراویحیں پڑھ لو، غلامی رسول میں اللہ کے نام کا ذکر کر لو، غلامی رسول پہ درود پڑھ لو، غلامی رسول پہ نماز تسبیح پڑھ لو، غلامی رسول میں بیوہ کا مدد کرو، تعاون کرو یتیم سے، ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو۔ آج مجھے بتاؤ، جو تم ایک ٹوپی نہیں پہن سکتے تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ یہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، مذاق ہے۔ ایک داڑھی نہیں رکھ سکتے، غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے۔ ایک سنت لباس نہیں پہن سکتے، غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے۔ لفظ غلط، اللہ کے نبی کو دھوکہ دینے والی بات۔ اللہ کے نبی آئے، وجب الشکر علینا، ہم نے آج شکر ادا کرنا ہے، آج ہم نے نفل پڑھنا ہے، آج ہم نے قرآن پڑھنا ہے، آج ہم نے درود پڑھنا ہے۔ میرے نبی جب تشریف لائے، آپ علیہ السلام کے 2 نام رکھے گئے، ایک نام زمین پر، ایک نام آسمان پر۔ زمین پر آپ کا نام محمد، آسمان پر آپ کا نام احمد۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جب میں جنت میں گیا، اللہ رب العزت نے گیٹ کھلوایا، مجھے بلایا، جاؤ یا رسول اللہ جنت کا نظارہ کرو۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر سونے کے پانیوں سے میرا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں آگے بڑھا، جنت کے پہاڑوں پر دیکھا، کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اور آگے بڑھا، میں نے جنت کی حوروں کے ماتھوں پہ دیکھا ہے، یہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھا ہے، یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے جنت کی نہروں کے کناروں پر یہ لفظ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کی حدیث ہے، انا محمد، میرا نام محمد ہے۔ اور آج عوام میں غلط فہمی ہے کہ محمد نام رکھنا ٹھیک نہیں، ورنہ بے ادبی ہوگی۔ جبکہ میرے نبی کی حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا جس کا نام محمد ہوگا اس پر جہنم حرام،
میرے نبی نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا نام کا ارادہ کرو محمد رکھوں گا، اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے دسترخوان پہ بے برکتیاں آ جائیں، کہیں سے بھی لے آؤ محمد نام کا بچہ، دسترخوان پہ بٹھاؤ، اللہ تمہارا رزق دگنا کر دے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کے بیٹے انتقال کر جائیں وہ نیت کرے کہ میں آئندہ بچے کا نام محمد رکھوں گا، اللہ اس کو بیٹا زندگی والا عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے محمد نام رکھو، اس کی بے ادبی نہ کرنا اور اس سے بچنا بھی مت، نفرت بھی مت کرنا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جب تم کوئی مشورہ کرو محمد نامی انسان سے مشورہ کرو۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے جس کے 3 بیٹے ہوں ایک کا نام بھی اس نے اگر محمد نہ رکھا اس سے بڑا بخیل اور جاہل کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا میرا اللہ فرمائے گا تو بھی جا اور اپنے باپ کو بھی لے جا، جنت میں داخل فرما دے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے محمد نام رکھا اللہ کی قسم 7 نسلوں تک اللہ عزتیں عطا فرماتا جائے گا اور حضور پاک کی نام کی برکتیں اس کو عطا کر دی جائیں گی۔ ہندوستان میں ایک قبرستان ہے جہاں پر 10,000 حفاظ قرآن ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے اور وہاں پہ ان کی قبریں ہیں، ان کا نام ہے تربت المحمدین۔ یہ جتنی مٹی ہے اس میں محمد نام کے لوگ دفن ہیں، یہ محمد نام میرے نبی علیہ السلام کا زمین پر ہے، احمد نام آپ کا نام آسمان پر ہے، الذی یحمد مرتن بعد مرتن، محمد اس کو کہتے ہیں تعریف کرو پھر دوبارہ 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 کرو، کتابیں ختم ہو جائیں، قلم ٹوٹ جائیں، زبانیں رک جائیں، آنکھیں بند ہو جائیں، ٹانگیں ختم ہو جائیں، بندے مر جائیں، قبریں بند ہو جائیں، گھر ٹوٹ جائیں، محلے ختم ہو جائیں، آبادیاں ختم ہو جائیں، بستیاں ختم ہو جائیں، خدا کی قسم ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، محمد کی تعریف کرتے کرتے دنیا ختم ہو جائے مگر اس کی تعریف قیامت تک ختم نہیں ہوگی، جنت میں بھی آپ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ آپ وہاں کے بھی دلہا ہیں، آپ یہاں کے بھی سردار ہیں، آپ کی پیدائش اعلیٰ متبرک خوبصورت جمیل والی جمال والی نظام والی ہر چیز والی آپ کی پیدائش ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور آج اللہ کا اعلان ہے جس سال میرے نبی پیدا ہوں گے قریش کے لیے خوبصورت سال تھا، آج سے پہلے قحط سالیاں ہیں، آج اللہ نے میرے نبی کے صدقے سے درختوں میں پھل عطا کر دیے، سبزیوں کو اگا دیا۔ میرے نبی علیہ السلام جس سال تشریف لائے اس سال اللہ کا اعلان تھا دنیا میں ہر عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا، بچی کسی کو نہیں ہوگی، یہ نبی علیہ السلام کی خوشی ہے اور آپ کی آمد پر اللہ نے اپنی خوشیوں کا اعلان فرمایا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام جس سال تشریف لائے ہیں اس سال کسی گھر میں غربت کا رزلٹ نہیں آیا، اللہ نے ہر گھر میں ہر جگہ میں ہر خاندان میں برکت دی ہے۔ آپ یتیم تھے، عبد المطلب ابو طالب آپ کی پیدائش کے بعد آپ کی خدمت، آپ کے ساتھ تعلق، آپ سے پیار ہر طرح سے نبھاتے جا رہے ہیں اور پیار کرتے جا رہے ہیں۔ اور جو عورت آتی ہے میرے نبی کو چوم رہی ہے، میرے نبی کو بوسہ دے رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو برتن میں ڈھانکا گیا، یہ رسم تھی عرب کی، بچہ پیدا ہوتا برتن میں ڈھانک دیتے۔ صبح آمنہ آئی، دیکھا کہ تھال پھٹ گیا، حضور پاک کا چہرہ باہر آ گیا، رسول پاک کا حسن اور نور ظاہر ہو رہا ہے اور حضور پاک علیہ السلام اپنا انگوٹھا چوس رہے ہیں اور اس انگوٹھے میں دودھ آ رہا ہے اور وہ دودھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کی سیرت کو سنا ہے کہ جب نمرود نے کہا کہ ان کو ختم کر دو تو ان کی امی نے غار میں رکھا، 7 سال تک ایک انگوٹھے سے شہد ایک انگوٹھے سے دودھ پیتے رہے اور میرے اللہ نے ان کی پیدائش کے بعد پرورش کا یہ ذریعہ قائم فرمایا ہے۔ آج تم کیا سمجھتے ہو بچہ ہو رہا ہے ضائع کروا دو، آپریشن کروا دو، بد نصیب ہو بد قسمت ہو، بد نصیب ہو بد قسمت ہو، ایسے معاملات کر کے اللہ کو تم نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ آج امریکہ پر اعتماد کرتے ہو، چائنا پر، کافروں پر، دوسروں پر، تیسروں پر، چوتھوں پر، ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ اور اعتماد کس پہ ہو رہا ہے؟
کافروں پر اور ان کے رزق پر میرے اللہ کا قرآن سننا. نحن نرزقہم و ایاکم، پہلے بچوں کو کھلاتے ہیں پھر ان کے صدقے تمہیں کھلاتے ہیں. یاد رکھنا کہ جی بچہ ہو گیا، چوتھا ہو گیا، جی پانچواں ہو گیا، چھٹا ہو گیا. آپ کو پتا ہے کافروں کے ملک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو انعام ملتا ہے. اور یہاں 2 بچے سب سے اچھے کیوں لائے گئے؟ ان کے قاری کم ہوں، ان کے حافظ کم ہوں، ان کے مجاہد کم ہوں، ان کے امام کم ہوں، ان کے علماء کم ہوں، ان کی قرآن کی ریلیں کم ہوں، ان کے مدرسے کم ہوں. اللہ کی قسم یہ ہمارے پاکستان اور مسلم ممالک کا رونا ہے. 2 بچے سب سے اچھے. حضرت عباس کے 10 بیٹے تھے، 10 عالم، 10 حافظ. 10 ملکوں میں تبلیغ کی نیت سے ان کو بٹھایا. 10 ملکوں میں 10 بچے اللہ کو پیارے ہوئے. اور میرے نبی نے فرمایا میرا ایک صحابی جس ملک میں پیدا ہوا اور وہاں دنیا سے چلا گیا، قیامت کے دن پورے علاقے کا امام بن کے ان کو جنت میں لے جائے گا. جنت میں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں نہیں پڑھا؟ 100 بیویاں تھیں، 100 بیویاں. ایک دن کیا کہا؟ میں رات کو ان سے حق زوجیت ادا کروں گا، 100 بیٹے پیدا ہوں گے، 100 کو جہاد میں لے جاؤں گا، 100 کو. مگر فلم یقل انشاءاللہ، جذبات میں انشاءاللہ نہیں کہا. ان کے ساتھی تھے جن کا نام آصف بن برخیا تھا، انہوں نے کہا انشاءاللہ کہہ دو. رہ گیا، نہیں کہا. 99 بیویوں سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. ایک سے پیدا ہوا، وہ بھی ناقص، وہ بھی ناقص. اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو حدیث میں میرے نبی نے فرمایا 100 پیدا ہوتے اور 100 کے 100 جہاد پہ چلے جاتے. حضرت یوسف کے 11 بیٹے ہیں، 11 اور 12ویں یوسف ہیں یعقوب علیہ السلام کے. ایک یوسف، 11 ان کے بھائی، 12 بچے ہیں، 12 بچے. اور 12 بچوں کے 12 اللہ فرمایا اللہ نے ان تمام کے تمام کو دین سے ایسا مانوس کر دیا ہے کہ یہ سارے اللہ کے برگزیدہ ہیں اور اللہ رب العزت کے پیغمبروں کی صفات سے اللہ نے ان کو منسوب کر دیا ہے. بچے اگر نہ ہوں تو ہم کہاں سے ہوتے بھائی؟ آپ کہاں سے ہوتے؟ اور اگر بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو تو تمہاری اماں کہاں سے آتی؟ خالہ کہاں سے آتی؟ نانی کہاں سے آتی؟ دادی کہاں سے آتی؟ بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، جتنے اللہ دے کوئی ایک تمہاری قسمت بدلے گا. اور قرآن کہتا ہے نحن نرزقہم و ایاکم، نحن نرزقہم و ایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان تمام کو بھی رزق دیتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کی پیدائش ساری دنیا کو یہ بتا رہی ہے. اللہ رب العزت کے ہاں حضور پاک کی آمد پر تم نے شکر ادا کرنا ہے. حضور پاک کی آمد پر پٹاخا نہیں بجانا، حضور پاک کی آمد پر خدا کی قسم شرلیاں نہیں جلانی، یہ پہاڑیاں نہیں چلانی، یہ بازاروں کی بندشیں، گرمائشیں اور یہ تمام چیزیں جا کر دیکھ لو، تجربہ کر لو. جمعہ کے دن اللہ کی قسم یہ مسجد ویران ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، کئی جگہوں پر جلسے جلوسوں کی یہ صفات چلی ہو گئی ہیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک عیسائی تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان حضور پاک کے صحابی تھے، پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہو گئے. انہوں نے حضور پاک سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی صفات سننا چاہتا ہوں. کہا ابو سفیان بتائیں گے. ابو سفیان اس وقت دشمن تھے. 11 سوال کافر نے کیے، 11 کے جواب ابو سفیان نے دیے. اتنے پیارے جواب ایک کافر نے دیے، اور جس وقت اس نے سنے، وہ جو عیسائیوں کا پادری تھا اس کے الفاظ سننا، اس نے کھڑے ہو کر کہا، اپنی انجیل چھوڑ دی، اور اس نے کیا کہا؟ لو کنت عنده لغسلت عن قدمیہ، وہ نبی آج میرے پاس ہوتا میں اس کے قدموں کا پانی خدا کی قسم اپنے منہ پہ ڈال لیتا اور آج فخر کر لیتا. اس لیے عشق رسول کی سمت آج غلط ہے. آج عشق رسول کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے، آج عشق رسول کے نظام کو ختم و تباہ کیا جا رہا ہے. حضرت عثمان غنی جیسا عاشق ہو، میرے نبی آ رہے ہیں، ڈائری پکڑی ہے، لکھتے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کے قدم گن رہا ہوں. حضور پاک میرے گھر آئیں گے،
جتنے قدم ہوں گے ہر قدم پر میں ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کروں گا اور دنیا کو بتاؤں گا نبی آئے تھے۔ تو آمد نبی، آئندہ جمعہ ہمارا ہوگا وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو اس چیز سے آگاہی کروائیں گے کہ آج پوری دنیا کے آپ کتنی میلاد کرواتے ہیں، کتنے جلسے آپ نے کروائے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کسی میلاد کی محفل میں کوئی کرتا ہے؟ یا کوئی آپ خطیب بلاتے ہیں جو حضور پاک کی سنتوں میں ایک سنت کو واضح کر کے بتا کے مجمع سے چلا جائے تاکہ کسی کو پتہ چل جائے؟ واہ ہاں کرتے کرتے دیگے پکا کے کھلا دی پلا دی، اور سیٹھ صاحب چودھری صاحب میلاد کروا رہے ہیں اور اس پہ جنت کما رہے ہیں۔ یاد رکھنا، میلاد تو اس وقت سعودیہ والے بھی کروا سکتے ہیں، سونے کے پہاڑوں کے مالک ہیں، تیل کے کنووں کے مالک ہیں، عرب کا سرتاج ہیں، عرب کا مرکز ہیں، مگر آج کھولو چینل پہ دیکھو مدینہ میں کیا ہے، مکہ میں کیا ہے، وہاں کا سکون کیا ہے، وہاں کا نظام کیا ہے۔ اس لیے بدکو مت، بھڑکو مت، ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پلانے آئے اللہ کے نبی اور میرا اللہ دیوار ڈال دے اور نبی پوچھیں یا اللہ یہ تو میرے امتی ہیں، اللہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے تھے۔ اور یہ مکہ بھی لے آئے تھے، مدینہ بھی لے آئے تھے، مسجد نبی بھی بنا دی، چکوال میں ہمارے آب زمزم کے کنویں کا اعلان ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ کانا کاچا میں ہم گئے تو یہاں مسجد نبی بنی ہوئی ہے اور خدا کی قسم خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اور عورتیں اس عقیدت سے وہاں پہ طواف کر رہی ہیں جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے۔ یہ جہالت ہے میرے بھائیو، یہ تمہیں تاریخ پڑھنی پڑے گی، تمہیں کتابیں پڑھنی پڑیں گی، درس قرآن پڑھنے پڑیں گے، درس قرآن میں آؤ بیٹھو، درس قرآن سنو، تمہاری ہوش ٹھکانے آئے گی، عقلیں ٹھکانے آئیں گی، اور ایسا نہ ہو کہ میں سب سے بڑا علامہ بن کر جاؤں، سب سے نچلی جہنم میں پہنچ جاؤں، سب سے بڑا عاشق بن جاؤں، سب سے بڑا مردود ہو جاؤں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم، عمل فہم اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔